پاکستان انٹرٹینمنٹ کے معزز صارفین کو ذیشان اسلم کا سلام۔ دوستو، آج ہم مشہور زمانہ امام احمد بن حنبل کی زندگی پہ مختصر نظر ڈالیں گے۔ دوستو، یہ اس دور کی بات ہے جب مورخ کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، جس کے بعد وقت کے بڑے بڑے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اس دوران امت کی رہنمائی کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل آگے بڑھے اور بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ احمد قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام کہتا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل پاکستان انٹرٹینمنٹ ذیشان اسلم کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں، شکریہ۔ جس کے بعد بادشاہ کے حکم پہ امام احمد کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام صاحب کو بہت ڈرایا دھمکایا گیا، مگر حضرت احمد کا استقلال نہ تو ٹوٹا اور نہ ہی ان کے جذبے میں کوئی کمی آئی۔ امام احمد کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر کیا گیا۔ امام احمد کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا اور اسی دن بغداد میں لوگ ہی لوگ اکٹھے ہوئے۔ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور پوچھا، آپ مجھے جانتے ہو؟ امام صاحب نے کہا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، میں ابو الحسن ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ امام صاحب، میں نے آج تک ان سے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ آج تک مجھ سے نہ چوریاں منوا پائے نہ سچ اگلوا پائے۔ کہیں آپ کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑنا، کیونکہ اگر میں چوریاں چھوڑ دیتا تو میرے بچے بھوک سے مر جاتے، لیکن اگر آپ نے حق چھپایا تو یاد رکھیے پوری امت برباد ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ امام گش کھا کر نیچے گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے اور آپ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ اب تک آپ کو 30 کوڑے لگ چکے تھے۔ حکمران نے پوچھا، بتائیے اب کیا حالات ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کے بعد کوڑے دوبارہ برسانا شروع کر دیے۔ ایک وزیر کو ترس آ گیا، وہ قریب آیا اور امام صاحب سے کہا، میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن مجید کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے تو قیامت میں میں رب سے تیری سفارش کروں گا۔ آپ نے کئی ماہ زندان میں گزارے، کئی کوڑوں کی سختیاں برداشت کی، لیکن حق پر قائم رہے۔ آخر تنگ آ کر حکومت نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال آپ زندہ رہے اور لوگوں کو فیض یاب کرتے رہے۔ کوڑوں کی تکلیف آخری عمر تک رہی، لیکن انہوں نے عبادت اور درس و تدریس میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ اے اللہ، ان کے درجات بلند کرنا اور ہمیں اس طرح حق پر چلنے کی طاقت عطا کرنا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو بہت شان والا ہے، اپنی رحمت کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔